الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصفته ان يبتدي الميقات في اشهر الحج فيحرم بالعمرہ ويدخل مکة فيطوف لها ويسعى لها ويحلق او يقصر وقد حل من عمرته وهذا هو تفسير العمرہ۔ تمتع کی صفت یہ ہے کہ محرم اشہر حج میں میقات سے آغاز کر کے عمرے کا احرام باندھے اور مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کا طواف کرے اور اس کی سعی کرے اور حلق یا قصر کرے اور اپنے عمرہ سے حلال ہو جائے، یہی عمرہ کی تفسیر ہے۔ اس عبارت میں تمتع کی کیفیت اور اس کی صورت کو بیان کیا گیا ہے کہ متمتع میقات پر پہنچ کر کے عمرہ کا احرام باندھے اور پھر مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کے لیے طواف کرے اور سعی کرے، پھر حلق یا قصر کر کے حلال ہو جائے، اب اس کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ وكذلك إذا أراد أن يفرد بالعمرة فعل ما ذكرنا هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وقال مالك لا حلق عليه إنما العمرة الطواف والسعي، وحجتنا عليه ما روينا وقوله عليه السلام وقوله تعالى محلقين رؤوسكم نزلت في عمرة القضاء ولأنها لما لها تحرم بالتلبية كان لها تحلل بالحلق كالحج۔ اور ایسے ہی جب کوئی محرم صرف عمرہ ادا کرنے کا ارادہ کرے تو وہی کرے جو ہم نے بیان کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء میں کیا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ معتمر پر حلق نہیں ہے اور عمرہ تو فقط طواف اور سعی کا نام ہے، اور ہماری روایت کردہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان محلقین رؤوسکم عمرۃ القضاء کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور اس لیے کہ جب عمرہ کے لیے تلبیہ سے تحریم ہوئی تو حلق سے اس کی تحلیل ہوگی جیسے حج میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے والے کا جو طریقہ اور جو کیفیت متمتع کی ہے وہی اس شخص کی بھی ہے جو صرف عمرہ ہی کا احرام باندھ کر عمرہ ہی کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرۃ القضاء میں اسی طرح طواف، سعی اور حلق کیا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے والے پر حلق نہیں ہے اور عمرہ تو صرف طواف اور سعی کا نام ہے، لیکن ان کے خلاف عمرۃ القضاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی حجت ہے، اس لیے کہ آپ نے عمرۃ القضاء میں طواف و سعی کے علاوہ حلق بھی کرایا تھا۔ اسی طرح محلقین رؤوسکم و مقصرین میں بھی عمرۃ القضاء ہی کے متعلق حلق اور قصر وارد ہوا ہے، جس سے بھی عمرہ میں حلق کا ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی تیسری دلیل یہ ہے کہ جب تلبیہ کرنے سے عمرہ کرنے والا محرم ہو جاتا ہے تو حلق یا قصر ہی سے وہ حلال ہو جائے گا، جیسا کہ حج میں حاجی تلبیہ سے محرم ہوتا ہے اور حلق یا قصر ہی سے حلال ہوتا ہے۔ ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف، وقال مالك كما وقع بصره على البيت لأن العمرة زيارة البيت وتتم به، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء قطع التلبية حين استلم الحجر، ولأن المقصود هو الطواف فيقطعوها عند افتتاحه، ولهذا يقطعوها الحاج عند افتتاح الرمي۔ اور طواف شروع کرتے ہی تلبیہ بند کر دے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس کی نگاہ بیت اللہ پر پڑے تلبیہ بند کر دے، کیونکہ عمرہ تو بیت اللہ کی زیارت کا نام ہے، اور نگاہ پڑتے ہی زیارت پوری ہو جاتی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء میں استلام حجر کے وقت تلبیہ بند فرما دیا تھا، اور اس لیے کہ مقصود تو طواف کرنا ہے، لہذا طواف شروع کرتے وقت تلبیہ بند کرے گا، اس لیے حاجی رمی شروع کرتے وقت تلبیہ بند کرے گا۔ معتمر تلبیہ کب پڑھنا بند کرے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عمرہ کرنے والا جیسے ہی طواف شروع کرے تلبیہ پڑھنا بند کر دے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس شخص کی نگاہ بیت اللہ پر پڑے فوراً تلبیہ بند کر دے، اس لیے کہ عمرہ بیت اللہ کی زیارت کا نام ہے، اور بیت اللہ پر نگاہ پڑتے ہی زیارت مکمل ہو جاتی ہے، لہٰذا بیت اللہ پر نگاہ پڑتے ہی تلبیہ بند کر دے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء میں استلام حجر کے وقت تلبیہ بند فرمایا تھا، لہذا معتمر طواف شروع کرتے وقت تلبیہ بند کر دے گا، نہ کہ بیت اللہ کو دیکھتے وقت۔
دوسری دلیل یہ ہے کہ عمرہ کا مقصود طواف کرنا ہے، لہذا جب طواف شروع کرے گا تلبیہ بند کر دے گا، تب تلبیہ بند کر دے گا، یعنی تلبیہ کا انقطاع مناسک حج میں سے کوئی نسک شروع کرنے پر ہوگا۔ لہذا جس طرح حاجی یوم نحر کو جمرہ عقبہ کی رمی کرتے وقت تلبیہ بند کرتا ہے، اسی طرح معتمر بھی طواف شروع کرتے وقت تلبیہ بند کرے گا۔ قال ويقيم بمكة حلالا لأنه حل من العمرة فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد والشرط أن يحرم من الحرم أما المسجد فليس بلازم، وهذا لأنه في معنى المكي وميقات المكي في الحج الحرم على ما بينا، وفعل ما يفعله الحاج المفرد لأنه مؤدي للحج إلا أنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده لأن هذا أول طواف له في الحج بخلاف المفرد لأنه قد سعى مرة۔ وتمتع کے لیے عمرہ کے بعد کے اعمال، مسئلہ یہ ہے کہ میقات سے حج تمتع کا احرام باندھ کر مکہ میں جانے والا محرم جب اپنے عمرہ کے افعال سے فارغ ہو جائے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ احرام کھول دے اور حلال ہو کر مکہ میں مقیم رہے۔ پھر جب یوم ترویہ آئے یعنی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ آئے تو وہ شخص حرم سے احرام باندھ لے، یعنی اس شخص کے لیے حرم سے احرام باندھنا شرط ہے، مسجد حرام سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ تاہم اگر وہ شخص مسجد حرام سے احرام باندھے تو افضل اور بہتر ہے۔ حرم سے احرام باندھنا شرط اس لیے ہے کہ وہ شخص مکہ میں مقیم ہونے کی وجہ سے مکی کے معنی میں ہے اور مکیوں کا میقات حرم ہے، اس لیے اس شخص کے لیے حرم کے کسی بھی حصے سے احرام باندھنا شرط ہے۔ وفعل ما يفعله الحاج المفرد، فرماتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد یہ شخص مفرد بالحج کی طرح افعال حج ادا کرے، کیونکہ یہ شخص اگرچہ متمتع ہے تاہم عمرہ ادا کر چکا ہے، اس لیے اب صرف حج کے افعال ادا کرے اور طواف زیارت میں رمل کرے اور اس طواف کے بعد سعی بھی کرے، کیونکہ حج میں یہ اس کا پہلا طواف ہے اور پہلے طواف میں رمل بھی ہوتا ہے اور سعی بھی ہوتی ہے، اس کے برخلاف مفرد بالحج ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ طواف قدوم میں سعی اور رمل کر لیتا ہے اس لیے اسے طواف زیارت میں دوبارہ رمل اور سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولو كان هذا المتمتع بعدما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى بعده لأنه قد أتى بذلك مرة وعليه دم التمتع للنص الذي تلوناه، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع على الوجه الذي بيناه في القران، فإن صام 3 أيام من شوال ثم اعتمر لم يجزه عن الثلاثة لأن سبب وجود هذا الصوم التمتع لأنه بدل عن الدم وهو في هذه الحالة غير متمتع فلا يجوز أداؤه قبل وجود سببه، وإن صامها بعدما أحرم بالعمرة قبل أن يطوف جاز عندنا خلافا للشافعي له قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج، ولنا أنه أداؤه بعد انعقاد سببه، والمراد بالحج المذكور في النص وقته على ما بيناه۔ اور اگر اس متمتع نے حج کا احرام باندھنے کے بعد مینا کے لیے روانہ ہونے سے پہلے طواف اور سعی کر لی تو طواف زیارت میں رمل اور سعی نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ ایک مرتبہ سعی کر چکا اور اس پر تمتع کی قربانی واجب ہے اس نص کی وجہ سے جسے ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ پھر اگر وہ قربانی کا جانور وغیرہ نہ پائے تو حج میں 3 روزے اور واپس ہونے کے بعد 7 روزے رکھے اس طریقے کے مطابق جو ہم نے قران میں بیان کیا ہے۔ پھر اگر کسی نے شوال میں 3 روزے رکھے پھر عمرہ کیا تو یہ تمتع کے 3 روزوں سے کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ ان روزوں کو وجود سبب سے پہلے روزے کی ادائیگی جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس نے عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد طواف کرنے سے پہلے 3 روزے رکھے تو ہمارے یہاں جائز ہے۔ امام شافعی کا اختلاف ہے، ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان فصیام 3 ایام فی الحج ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ متمتع نے انعقاد سبب کے بعد روزے ادا کیے ہیں اور نص میں جو حج مذکور ہے اس سے حج کا وقت مراد ہے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے، اور آخر تک ان روزوں کو مؤخر کرنا افضل ہے، اور وہ عرفہ کا دن ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم قران میں بیان کر آئے ہیں۔ متمتع مینا جانے سے پہلے طواف کر لے تو کیا حکم ہوگا؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر متمتع نے حج کا احرام باندھنے کے بعد
مینا کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ہی طواف بھی کر لیا اور سعی بھی کر لی تو یہ شخص طواف زیارت میں رمل اور سعی نہیں کرے گا، اس لیے کہ ایک مرتبہ یہ شخص طواف اور سعی کر چکا تو اب دوبارہ اسے یہ ارکان ادا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رمل اور سعی صرف ایک مرتبہ ہی مشروع ہے اور طواف قدوم میں ایک مرتبہ وہ شخص رمل اور سعی کر چکا فلا حاجۃ لإعادتہما۔ ہاں اس شخص پر تمتع کی قربانی واجب ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی کے اعلان سے متمتع پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے، اس لیے اس شخص کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ قربانی نہ کر سکے تو حج کے دوران 3 روزے رکھے اور حج کے بعد 7 روزے رکھے، جیسا کہ قارین کے لیے قربانی نہ کر سکنے کی صورت میں یہی حکم ہے۔ فَإِن سَامَ، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا حج تمتع کرنے کا ارادہ ہو اور اس نے ماہ شوال میں 3 روزے رکھ لیے پھر عمرہ کا احرام باندھا تو یہ 3 روزے دم تمتع کا بدل نہیں ہوں گے، کیونکہ وجوب صوم کا سبب تمتع ہے اور احرام باندھنے سے پہلے یہ شخص متمتع نہیں ہوا، لہذا یہ روزے وقت اور سبب سے پہلے ادا کیے گئے اور سبب سے پہلے ادا کیے جانے والے روزے شرعاً معتبر نہیں ہوتے، لہذا یہ روزے بھی شرعاً معتبر نہیں ہوگے۔ وَإِن صَامَهَا، فرماتے ہیں کہ اگر احرام باندھنے کے بعد طواف کرنے سے پہلے اس شخص نے 3 روزے رکھ لیے تو ہمارے یہاں جائز ہے اور یہ روزے دم تمتع کے عوض کفایت کر جائے گے، لیکن امام شافعی کے یہاں کفایت نہیں کرے گے۔ ان کی دلیل قرآن کریم کی آیت فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، اور اس آیت سے وجہ استدلال بہی معنی ہے کہ اس آیت میں حج کے اندر روزے رکھنے کا حکم دیا گیا اور حج میں روزہ رکھنا اسی وقت متحقق ہوگا جب آدمی حج کا احرام باندھے ہوئے ہو، اور صورت مسئلہ میں چونکہ وہ شخص عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہے اس لیے اس کے یہ روزے دم تمتع سے کفایت نہیں کریں گے۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ عمرہ تمتع کا پہلا مرحلہ ہے اور اس شخص نے عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد روزے رکھے ہیں، اس لیے اس کے یہ روزے وجوب سبب کے بعد پائے گئے اور وجود سبب کے بعد پائی جانے والی چیز شرعاً درست اور معتبر ہوتی ہے، اس لیے مذکورہ معتمر کے روزے دم تمتع سے کفایت کر جائیں گے۔ والمراد بالحج، صاحب ہدایہ امام شافعی کے دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں فی الحج سے نفس حج مراد نہیں، کیونکہ حج افعال کا مجموعہ ہے اور ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ اس سے حج کا وقت مراد ہے اور حج کا وقت شوال ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اگر عمرے کا احرام باندھنے کے بعد شوال میں بھی کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے شرعاً معتبر ہوگے، تاہم افضل یہ ہے کہ ان روزوں کو اخیر تک مؤخر کیا جائے، 7، 8 اور 9 ذی الحجہ کو روزے رکھے جائے، تاکہ اگر اس سے پہلے اصل یعنی قربانی پر قدرت ہو جائے تو پھر اسی کے ذریعے عبادت ادا کی جائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔